الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج اگنسٹس کینیڈا کے پلیٹ فارم پہ رمضان 2025 کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ایک ٹاپک دیا گیا ہے، اور یہ ٹاپک اس کی تھیم ہے جو پورے رمضان میں ہمیں یاد رکھنی ہے. سورۃ فصلت کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. پیاری بہنوں، یہ جو تھیم ہے نا، اس کو شاید آج سے پہلے سمجھنا مشکل ہو، لیکن آج کے حالات میں تھیم کی باتوں کو سمجھنا بڑا آسان ہے. کوئی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے، تو اس کی تھیم مقرر کی جاتی ہے، پھر اس تھیم کا اعلان کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کسی بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی بچی کو سنو وائٹ بہت پسند ہے، تو لہٰذا تھیم سنو وائٹ ہے. اب وہ سنو وائٹ سے ریلیٹڈ سارے ڈیکوریشنز لگائی جاتی ہیں، لوگ بھی سفید کپڑے پہن کر آتے ہیں، بچی کو بھی ویسا ہی ڈریس پہنایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے بہرحال اس تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہم نے تھیم رمضان کی جو سلیکٹ کی ہے، اس تھیم کو سمجھنے کے لیے، اس تھیم کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اس کی پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں بھی لگا کہ ہم آپ کے سامنے کوئی سٹوری رکھیں، ایسی سٹوری جو کہ سنو وائٹ کی طرح فکشنل نہ ہو بلکہ سچی ہو. وہ سٹوری جو میرے سامنے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، یا میرے پاس آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، وہ پچھلے 400 دن چلی ہے، اور وہ 400 دن چلنے والی سٹوری حقیقی سٹوری ہے، اس کے اندر کوئی فکشن نہیں ہے. وہ لوگ جو اللہ تعالی کی دی گئی آزمائش پر استقامت دکھاتے ہیں اور بہترین صبر کرتے ہیں، یہ رنگ اور یہ سٹوری بہترین طور پر غزہ کی سٹوری میں نظر آئے گی. کیونکہ یہ پروگرام رمضان کے لحاظ سے ہے، تو میں نے جو سٹوریز غزہ کی کہانیوں میں سے منتخب کی، وہ بھی وہی کہانیاں ہیں جو رمضان میں پیش آئیں. امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہوتی ہیں، ڈاکٹر حیفہ یونس، آپ جانتی ہوں گی، بہت پاپولر سپیکر ہیں. یہ OB-GYN ہیں، یعنی کہ یہ جس کو ہم عام اردو اصطلاح میں کہتے ہیں لیڈی ڈاکٹر ہیں، یعنی کہ گائنیکالوجی اور آبسٹیشن ہیں. یہ مختلف فورمز پہ بولتی بھی ہیں، بہت اچھا بتاتی بھی ہیں. انہوں نے والنٹیئر کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا غزہ میں، تو انہوں نے اجازت مانگی وہاں کی اتھارٹیز سے کہ مجھے ایز اے ڈاکٹر والنٹیئر کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہ امریکہ میں بھی OB-GYN ہیں. ان کی وہ چاہتی تو نہیں تھی رمضان میں جانا، لیکن ان کی جو ریکویسٹ ہے وہ قبول کی گئی اور ان کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ رمضان کے اندر آ جائیں. بالکل تھوڑے سے دنوں کا انہیں مارجن دیا گیا، انہیں کہا تیاری پکڑیں اور پہنچیں. اب انہوں نے کہا کہ آلدو مجھے لگ رہا تھا کہ میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن میں نے کہا پھر بعد میں موقع نہیں ملے گا. میں نے تیاری پکڑی اور میں ان ڈاکٹرز کے ساتھ غزہ کے لیے روانہ ہو گئی. ظاہر ہے ان کو مین غزہ میں تو نہیں ٹھہرایا گیا، غزہ کے آؤٹ اسکرٹس میں، بالکل آؤٹ اسکرٹس میں، بلکہ کہنا چاہیے غزہ کی جو جنوبی حصہ ہے وہاں پر ایک ہسپتال میں ان کا قیام تھا. کہنے لگی رمضان کے دن تھے اور ہم سب نے روزے رکھے ہوئے تھے. جب ہم پہنچے ہیں تو آلدو وہ سفر چند کلومیٹر کا تھا، لیکن ان چند کلومیٹر کو طے کرنے میں ہمیں 14 گھنٹے لگ گئے. اور جب ہم پہنچے ہیں تو افطار کا وقت ہو رہا تھا، اور افطار کا وقت غالباً گزر چکا تھا، اور ان لوگوں کو انہوں نے جلدی سے چند کھجوریں اور پانی اور کچھ افطار کی چیزیں دی. انہوں نے جاتے ہی دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ
اوپر سے نا کی آوازیں آ رہی. انہوں نے وہاں پہ جو موجود لوگ تھے ان سے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے. ان کو بتایا گیا کہ یہ وہ اوپر ڈرون چل رہے ہیں اسرائیلی اور یہ مستقل ہم کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں اس ہسپتال میں, اور اگر یہ آوازیں اس وقت آپ کو بہت تنگ کر رہی ہیں یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے. جب تک یہ آوازیں آتی رہتی ہیں نا تو ہمیں اطمینان رہتا ہے کہ خیر ہے. جیسے ہی یہ آواز بند ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب فضائی حملہ ہونے والا ہے اور اس کے بعد بمباری شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ شکر کریں کہ یہ آواز آ رہی ہے. دوسری چیز انہوں نے جاتے ہی نوٹ کی, انہیں لگا کہ ہم لوگ جیسے ہی افطار ختم کی تو چونکہ افطار کے مغرب کے بعد پہنچے تھے اور افطار کا بہت عرصہ ہوا ختم ہو چکا تھا, انہیں تلاوت کی آواز آئی. جا کر دیکھا تو ٹوٹے پھوٹے ہسپتال کی ایک سائڈ پر باقاعدہ تراویح اور عشاء کے لیے اہتمام ہے. اس وقت تراویح چل رہی تھی. ان لوگوں نے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور اس تراویح میں ہم شریک ہو گئے. اوپر سے ڈرون کی آوازیں آ رہی ہیں, حالت جنگ میں ہیں, لیکن اس حالت کے اندر بھی وہاں پر تراویح ہو رہی ہے اور رمضان بالکل ایسے گزارا جا رہا ہے جیسے نارمل حالات میں رمضان گزارا جاتا ہے. کہنے لگی کہ وہاں پر تراویح پڑھانے کے لیے کوئی خاص, جس طرح ہم لوگ امام ڈھونڈتے ہیں, مسجد امام بلاتی ہیں, قاری ڈھونڈتی ہیں, حافظ ڈھونڈتی ہیں, وہاں پہ ایسی کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر ہر ڈاکٹر, ہر نرس, ہر ایک شخص, موسٹلی 80-90% لوگ ایسے ہیں جو کہ حافظ ہیں, اور ان میں سے 10-20% ایسے ہیں جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ صفوہ میں سے ہیں. صفوہ کون؟ جو ایک ہی رات میں پورا کا پورا قرآن ایک ہی نشست میں سنا دیتے ہیں, یعنی کہ ان کو پورا قرآن اس طریقے سے حفظ ہے. یہ صفوہ کے لوگ ہیں. اب وہاں پہ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر اور نرس جو مریضوں کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے یہ ڈیوٹیاں بھی باندھی ہوئی ہیں کہ پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت ایک شخص کروا کے جا رہا ہے اور پھر وہ اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد کوئی اور آتا ہے, وہ 4 رکعت تراویح کی کرا کے جاتا ہے, پھر اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے, اس طریقے سے. اور رات میں باقاعدہ تہجد بھی ہو رہی. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ہاسپٹل ہے, ہمیں عام اگر اپنا کینیڈا کا ہاسپٹل, چلے میں کہتی ہوں کینیڈا کے ہاسپٹل تو بہت اچھے ہوں گے, پاکستان کا بھی کوئی سرکاری ہسپتال ہو تو ایٹ لیسٹ کوریڈورز ہوتے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کہ یہ فلانی جگہ, یہ آرتھوپیڈکس ہے, یہ پیڈز ہے, یہ گائنی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ آئی سی یو ہے. اس کے اعتبار سے مختلف جگہیں جو ہیں وہ تقسیم کی گئی ہوتی. یہ ہسپتال صرف ہسپتال نہیں تھا, یہ ٹوٹی پھوٹی دیواروں کے درمیان لوگوں کا رہنے کا ایک کیمپ بھی تھا. یہاں پر ایک رننگ ہاسپٹل بھی موجود ہے, یہاں پر ایک دکان بھی موجود ہے جہاں سے لوگ چیزیں خرید رہے ہیں. یہ ایک انفارمیشن سینٹر بھی ہے جہاں سے نیوز کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ رہی ہیں, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں. اور اسپتال کا حال یہ ہے, کوئی کوریڈور, کوئی ایک سسٹم جو ہمیں اسپتال کا ایک نارمل سسٹم نظر آتا ہے وہ موجود نہیں ہے. مریضوں کو جس طرح ہمیں عام ہسپتالوں میں نظر آتا ہے کہ جی یہ ایمرجنسی ہے, یہ آئی سی یو ہے, یہاں پر صرف 3 نشانوں سے ایک ہسپتال کو تقسیم کیا گیا ہے. وہ نشان کیا ہیں؟ ایک ہرے رنگ کا نشان ہے, اس سے آگے یلو نشان ہے, اس سے آگے سرخ نشان ہے. ہرے رنگ کا نشان میں آنے والے مریض وہ ہیں جو روزانہ مختلف عام قسم کے زخموں کی وجہ سے یا بیماریوں کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں اور ان کو وہیں پر ٹریٹ کر کے فارغ کر دیا جاتا ہے. یلو وہ ہیں جن کی کوئی آپریشن ہونا ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انہیں باقاعدہ لانگ ٹرم ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور لال وہ ہیں جو آئی سی یو کے پیشنٹس ہیں جنہیں فوری طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے. بس انہی نشانوں, زمین پہ لگے ہوئے نشانوں سے یہ ہسپتال تقسیم ہوا ہے. اور درمیان میں کوریڈور کے اندر مختلف جگہوں پر لوگ پناہ لے کر بیٹھے ہیں, جانور بھی وہیں پناہ کر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ بھی وہیں پناہ لے کر بیٹھے ہیں. ڈاکٹر حیفا کہتی ہیں یہ رمضان کے 10 دن ایسے رمضان کے 10 دن ہیں جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں گزارے, اتنے مشکل اور جان لیوا لیکن اتنے زیادہ اسپرچولی اپ لفٹنگ کہ ایسا میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. کہنے لگی کہ ہم لوگوں نے جب اپنے آپ کو ظاہر ہے وہاں پہ والنٹیئر کے طور پہ رجسٹر کروایا تو
جتنا عرصہ ہمیں مریضوں کو دیکھنے کو ملتا تھا اس کے درمیان ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم لوگوں سے ملیں، ان سے بات کریں۔ کہنے لگی مجھے کوئی عورت ایسی وہاں پہ دکھائی نہیں تھی جو کہ پناہ لیے ہوئے آئی ہو، جو کہ مریض ہو، جو کہ زخمی ہو، وہ انکورڈ ہو یا اس طرح سے ہو کہ مکمل اس کا اپنے آپ کو اس کا حجاب مکمل نہ ہو۔ وہ کہنے لگی تمام عورتیں وہاں پہ جو ہمیں ملی ان میں سے کئیوں نے یہ بات بھی کی کہ ہم اس طرح مستقل یہاں پر رہتے ہیں کیونکہ ہم اس تیاری کے ساتھ آئے ہیں، کبھی بھی بمباری ہو سکتی ہے اور کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بم ہمارے اوپر گریں، ہم مر جائیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ جب ہم مریں تو ہم اپنے حجاب کی حالت کے علاوہ کسی اور حالت میں ہوں۔ ایک خاتون کا ذکر کرنے لگ گئی، کہنے لگی کہانیاں تو بہت ساری ہیں میرے پاس لیکن میں نے کچھ کہانیوں کو آپ کے لیے چنا ہے۔ ایک خاتون نارتھ غزہ سے آئی ہوئی تھی، کہنے لگی مجھے محسوس ہوا کہ یہ آل دو فلسطینی موسٹلی دنیا کی لٹریٹ ترین قوم ہے۔ آپ یہ کہیں گے اتنے زیادہ لٹریٹ کیسے ہیں؟ وہ ایسے ہیں کہ وہاں پر اقوام متحدہ کے جو اسکول بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ ان کے پاس روٹی ہو نہ ہو یہ اپنے بچوں کو اسکول ضرور بھیجتے ہیں۔ وہاں پہ جس قسم کے اسکول اور کالجز ہیں ادھر ضرور بھیجتے ہیں۔ تمام لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں موسٹلی۔ یہ خاتون صرف عام پڑھی لکھی نہیں تھی، یہ خاتون باقاعدہ کوئی ہائیلی پروفیشنل قسم کی خاتون تھی۔ ان سے بات کی، ان کے ساتھ ان کی چھوٹا بچہ تھا اور میں نے ان سے کہا کہ تم نارتھ غزہ سے آئی ہو، اپنی کہانی سناؤ۔ کہنے لگی کہ ہم جب بمباری نارتھ غزہ میں شروع ہوئی ہے ہم نکلے، میرے ساتھ میرا میاں، میرا 19 سال کا بیٹا، یہ چھوٹا بیٹا اور میں، ہم لوگ 4 لوگ نکلے۔ رستے میں اسرائیلی فوج نے ہمیں پکڑ لیا اور ان کے سامنے ان کے 19 سالہ بیٹے اور ان کے شوہر کو الگ کیا، سائڈ پہ لگایا اور کہا کہ اپنے کپڑے اتار دو۔ ان کے کپڑے، ان 2 مردوں کے کپڑے ان کے سامنے اتارے، ان کو اس طرح سے ہیوملیٹ کر کے اور ان کو پھر لے کر کہیں چلے گئے۔ یہ پتہ نہیں چلا، یہ کہتی ہیں آج تک ہمیں نہیں پتا وہ کدھر ہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا اور کیونکہ ظاہر ہے کوئی سواری نہیں ہے، پیدل سفر کرنا اور اوپر سے طیارے گزر رہے ہیں، کوئی روڈ محفوظ نہیں، کوئی جگہ محفوظ نہیں، ہم وہاں سے گزر رہے ہیں تو ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا۔ اب 6-7 دن 5-6 دن کھانے کے بغیر صرف پانی کی بوتل پر گزارا کرتے ہوئے ہم چل رہے تھے۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ سامنے اسرائیلی ٹینک کھڑا ہوا ہے اور میرے بیٹے نے، چھوٹے بیٹے نے کہا امی اب میرے سے نہیں چلا جاتا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میری ٹانگوں میں ہمت نہیں۔ کہتی ہے پتہ نہیں کہاں سے اس بچے کے اندر ہمت آئی، وہ ٹینک کھڑا ہوا تھا اور ٹینک کے ساتھ فوجی کھڑا ہوا تھا، وہ اسٹریٹ اس فوجی کے پاس گیا اور فوجی ڈر گیا۔ وہ فوجی اس 8-9 سال کے بچے سے ڈر گیا اور اس نے اس کو جا کر کہا مجھے کھانا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ جو لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں نا ان کی ہیبت اللہ تعالیٰ خود طاری کر دیتا۔ کہنے لگی میری اس وقت جان نکلی ہوئی تھی کہ وہ فوجی اس کو مار دے گا، اس فوجی کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی، اس نے اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا، اس بچے نے وہ چیز لے کر اس کو کھایا اور کھانے کے بعد وہ ٹینک پہ چڑھ گیا۔ اور ٹینک کیونکہ وہ اس کے اندر یہ کیوریوسٹی تھی کہ میں دیکھوں کہ ٹینک اندر سے کیسا ہوتا ہے۔ بہت حیرانی ہوتی ہے یہ سن کر، وہ بچہ جس کے سامنے اس کے باپ اور بھائی کو اس طریقے سے بے لباس کر کے اور کھینچ کر لے کر جایا گیا ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ جرأت کیسے آئی؟ بہرحال کسی نہ کسی طرح مرتے گرتے یہ لوگ اس ہسپتال میں پہنچے۔ ڈاکٹر حیفا نے اس سے کہا کہ میں نے اسے یہ بات کہی کہ تمہیں نہیں لگتا، کبھی دل میں خیال نہیں آتا کہ یہ 7 اکتوبر کا واقعہ نہ پیش آتا، حماس یہ نہ کرتی، تمہارا گھر نہ برباد ہوتا، تم لوگ بہرحال ایک دنیا کی سب سے بڑی پریزن میں رہ تو رہے تھے لیکن اس وقت اس کے اوپر بم تو نہیں برس رہے تھے، تم کھا پی تو رہے تھے، اس پریزن میں موجود صحیح سلامت تو تھے۔ جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ اس خاتون نے یہ بات کہی، دیکھیں جو بھی لوگ ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں یا ایٹ لیسٹ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں انسان یہ سوچتا ہے کہ سہولتوں کے عادی ہوں گے تو ایک خاص قسم کا ان کا ایک بیہیویئر ہوگا۔ وہ خاتون کہنے لگی مجھے زندگی میں ابھی تک جتنی میری عمر ہے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک منزل ہے یا ہمیں اس دنیا کے اندر آرام ملنا ہے۔ میں یہ تو ضرور یقین رکھتی ہوں کہ فلسطین آزاد ہوگا،
انشاءاللہ. لیکن میں نے کبھی بھی اس طرح نہیں سوچا کہ میں نے ساری عمر یہاں رہنا ہے اور آرام اور آسائش کے لیے رہنا ہے. اور دوسری بات، فلسطین کی پوری کہانی کیا ہے، 7 اکتوبر کا ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ پوری دنیا میں اس بات کا پتہ چلے کہ فلسطین کے لوگ کس چیز سے گزر رہے ہیں، کس عذاب سے گزر رہے ہیں، اور ان پر کون کون سے ظلم توڑے جا رہے ہیں. کہنے لگی کہ ایک پورے اس وارڈ تو نہیں کہنا چاہیے، ہسپتال میں، کیونکہ مستقل تراویح روزانہ رات کو ہوتی تھی، تہجد بھی باقاعدہ ہوتی تھی، تو ایک 22 سال کا بہت خوبصورت نوجوان تھا، وہ اکثر تراویح لیڈ کیا کرتا تھا. ایک دن ایک 8-9 سال کا 10-12 سال کا 8-9 سال کا نہیں 10-12 سال کا ایک بچہ آیا، اس کا نام مومن تھا. اس نے اشارہ کیا اور اشارے سے اندازہ ہوا کہ وہ لیڈ کرنا چاہتا ہے. تو وہ جو 20 سال کا نوجوان ہے وہ ہٹ گیا اور اس بچے مومن نے تراویح لیڈ کرائی. اس کے بعد میں اس کے پاس گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو بہت اچھی تلاوت کرتے ہو. اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر مطلب غور کرنا شروع کیا کہ وہ کیا کرتا ہے. ہسپتال میں اس کے ماں باپ، بہن بھائی، خاندان میں سے کوئی بھی مجھے نہیں دکھا. لیکن میں یہ دیکھتی تھی کہ وہ پورے ہسپتال میں جس طرح ایک کمانڈو ادھر سے ادھر بھاگتا پھرتا ہے نا، وہ پورے ہسپتال میں جو کچھ وہ کر سکتا تھا نا، اس کو وہ ایسے کرتا تھا جیسے کوئی کمانڈر کر رہا ہے. کبھی اسٹریچر گھسیٹ کر لے کر آ رہا ہے، کہیں پر کوئی اطلاع دینی ہے تو بھاگا ہوا جا رہا ہے. جدھر بھی جس قسم کی ہیلپ وہ کر سکتا تھا وہ بہت ہی ایفیشینٹلی کر رہا تھا. اس سب کو کرنے کے بعد میں نے ایک دن اس سے کہا، مومن تم تو بڑے زبردست قسم کے ینگ مین ہو. ظاہر جس طریقے سے ہم یہاں پر چھوٹے بچوں کو ایک طرح سے مطلب حوصلہ دلانے کے لیے اکثر کہتے ہیں نا کہ واٹ اے بریو ینگ مین، یا اس طرح کی کوئی بات، اسی طریقے سے ڈاکٹر حیفا نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تم تو زبردست ینگ مین. وہ باقاعدہ کہنے لگا، ڈاکٹر میں ینگ مین ہوں، میں ایک جوان آدمی ہوں اور میں نے بڑے ہو کر ایک آرتھوپیڈک ڈاکٹر بننا ہے. پتہ یہ چلا یہ بچہ جو 10-12 سال کا ہے، اس کی فیملی کا کوئی ممبر بھی زندہ نہیں ہے، سارے کے سارے ایون ایکسٹینڈڈ فیملی بھی ماری گئی ہے، صرف اکلوتا یہ یتیم اس ہسپتال کے اندر سرو کر رہا ہے اور بڑے پراؤڈلی سرو کر رہا ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ میری حیرانی سے میں آپ کو بتاؤں، میں سوچ نہیں سکتی کہ آج امریکہ یا کینیڈا میں رہنے والے مسلمان خاندانوں کے بچے بھی 10-12 سال کے اس قسم کی ہمت دکھا سکتے ہیں جو وہ بچہ دکھا رہا تھا. میری پیاری بہنوں، ان ساری چیزوں کو سمجھنے، ان کو سننے کے بعد ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آزمائش کے لحاظ سے ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش انسان کو ایک خاص انداز سے دیتا ہے اور اس کے اندر اس کا ایک پروٹوکول ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں تو ڈاکٹر اور آپ کو کوئی پین ہو تو ڈاکٹر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو 1 to 10 تک کتنے درجے کا پین ہے. اب جس کا تھریش ہولڈ تھوڑا سا کم ہوگا اس کو 8 کی پین 10 کی لگے گی. جس کو پین کو برداشت کرنے کا تھریش ہولڈ بہت زیادہ ہوگا اسے 8 کی پین 2 کی لگے گی. اور یہ تھریش ہولڈ ہر ایک کا فرق ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب بھی آزمائشیں آتی ہیں تو یہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ان آزمائشوں کو ہمارے اوپر لانے کے لحاظ سے ایک خاص پروٹوکول کے تحت کام کرتا ہے. کیا؟ نمبر 1، یہ آزمائشیں کبھی بھی ہماری تھریش ہولڈ سے بڑھ کر نہیں ہوتی، اس لیے کہ کبھی کبھی ہماری برداشت کا ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، ہمارے مالک کو ہماری برداشت کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں ویسی ہی آزمائش سے گزارتا ہے. نمبر 2، ان سب آزمائشوں کے اعتبار سے ایک مسلمان اور ایک نان مسلم مختلف انداز سے سوچتا ہے. کیا مسلمانوں کا سوچ کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ لازماً سوچتا ہے کہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے this is not a bed of roses، یہ دنیا ہے اور دنیا کی زندگی راستہ ہے، منزل نہیں ہے.
جس طریقے سے ہم جب کبھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹریول کے اندر نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی، جہاز کا کبھی کھانا اچھا نہیں لگتا، کبھی جو ہے ہمارا ٹریول ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم اینٹیسپیٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمیں ہوتا ہے اچھا جب ہم پہنچ جائیں گے نا تو پھر آرام سے اپنی نیند لے لیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا کے اندر آنے والی آزمائشوں کو اسی انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ انداز آپ کو نارتھ غزہ کی اس عورت میں نظر آئے گا جو یہ کہتی رہی ڈاکٹر حیفا کو، میں نے کبھی نہیں سمجھا کہ یہ مجھے اس دنیا میں آرام کے لیے رہنا ہے، آرام تو جنت میں ہوگا۔ تیسری بات جو آزمائش کے اعتبار سے سمجھنے کی ہے کہ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ آپ کو اگر حضرت ام سلمہ یاد ہو، حضرت ام سلمہ حضرت ابو سلمہ سے بیائی ہوئی تھی، دونوں میاں بیوی بڑے زبردست قسم کے مسلمان تھے۔ یہ وہ دونوں صحابی میاں بیوی ہیں جنہوں نے دو ہجرتیں کی، یعنی ہجرت حبشہ بھی کی اور ہجرت مدینہ بھی کی۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں جو بڑی لطیف سی بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار تھا، اور غالباً انہوں نے ایک دوسرے سے یہ وعدہ بھی کر رکھا تھا کہ ہم میں سے جو بھی کوئی پہلے چلا جائے تو دوسرا شخص دوسری شادی نہیں کرے گا، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار۔ حضرت ابو سلمہ کے فوت ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا حضرت ام سلمہ سے نکاح کرنے کا، اور حضرت ابو سلمہ کے فوت ہونے کے بعد انہیں نبی کریم کی حدیث کے مطابق وہ دعا بھی یاد کروائی گئی، وہاں پہ تمام صحابہ کو یاد کروائی گئی کہ جب بھی کوئی گزر جائے تو اللہ سے یہ دعا کی جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا اور مجھے اس کے بعد اس سے بہتر متبادل دے۔ حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد حضرت ام سلمہ کہنے لگی میں یہ دعا پڑھتی تھی اور میرے ذہن میں آتا تھا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروپوزل حضرت ام سلمہ کے لیے آیا تو اس پر حضرت ام سلمہ کہنے لگی مجھے اب سمجھ آئی کہ اس دعا کا اصل مطلب کیا ہے، اور یہی چیز میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے۔ اس وقت تو حضرت ام سلمہ کو لگ رہا ہوگا کہ دنیا میں اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں، ہر ایک کے لیے اپنے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی محبوب ہوتی ہے، فیملی ہوتی ہے، لیکن جب اس قسم کا بڑا ہی فلمی قسم کا لفظ استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا، مگر ایک رومانٹک قسم کا بہت زبردست قسم کا رومانٹک قسم کا ریلیشن شپ ہو میاں بیوی میں، اس وقت کا جو لاس ہوتا ہے نا وہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ اس پر یہ دعا پڑھنا اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس پر ایمان لانا اور پھر واقعتاً زندگی میں اس دعا کا اثر اپنی زندگی میں دیکھنا، ایسے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو حضرت ام سلمہ جیسے ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں پر استقامت کے ساتھ صبر کرتے ہیں اور یہ سوچ کر صبر کرتے ہیں کہ اس کا صلہ جنت ہے۔ پیاری بہنوں، اب بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ظاہر ہے میں اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہر ایک شخص جو ہم میں سے یہاں موجود ہے اس کے اوپر زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش کا مرحلہ آیا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور آتی ہے، آئی ہے یا آئے گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ زندگی بہرحال منزل تو نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے۔ اب کوشچن میرے اور آپ کے سامنے فوری طور پر آتا ہے کہ پھر اس اتنی ٹاپ کا صبر کرنا، پھر استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑے رکھنا اور پھر بڑھتے رہنا، پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا اور نکلنے کی کوشش کرتے رہنا، اس سب کے لیے کوئی تو نسخہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جس کے ساتھ ہم جس کو کام کر ہم اس آزمائش سے نکل سکیں۔ میرے پاس آپ کے لیے سوال ہے، اور میں جب یہ بات آپ کے سامنے کر رہی ہوں مجھے امید ہے کہ جب میں سوال کروں گی فوراً آپ چیٹ کی کھڑکی میں اس کا جواب لکھ دیں گے۔
سوال یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی میں ہر سال ایک بہت بڑا تحفہ آتا ہے جو اس صبر کی پریکٹس کروانے کے لیے آتا ہے. وہ تحفہ کیا ہے؟ آپ نے لکھ دیا نا رمضان. اس رمضان کے اندر کون سی بہت امپورٹنٹ وصف ہے جس کی مستقل ٹریننگ ہم کرتے ہیں؟ وہ مستقل ٹریننگ ہم کرتے ہیں صبر کی. صبر کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر کر کھڑے ہونا، اپنے آپ کو تھام کر کھڑے ہونا. ادھر ادھر سے ہوائیں آ رہی ہیں، آپ کو دھکے دے رہی ہیں، لیکن آپ جم کر کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے جھنڈے کو مصعب بن عمیر کی طرح تھاما ہوا ہے اور آپ گرنے نہیں دے رہے ہیں. اس سب کے کرنے کے لیے ایک اور ٹول اور ایک اور تحفہ اللہ نے اسی رمضان میں نازل کیا تھا، اور اس کا نام ہے قرآن. یہ قرآن وہ تحفہ ہے کہ جب تک اس کے ساتھ چمٹے رہیں گے تب تک ایمان کا مضبوط رہنا کی ضمانت ہمیں ملتی رہے گی. ایمان ہمارا مضبوط رہے گا اور ہم اس پر مستحکم رہیں گے، ڈولیں گے نہیں. ڈولنے لگیں گے تو ایک دم پھر اس کو پکڑ لیں گے. آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتی ہوں، نارمل مثال ہے. دیکھیں جب کبھی کوئی انفیکشن ہوتی ہے نا تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں اینٹی بایوٹک تجویز کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اینٹی بایوٹک آپ نے مثال کے طور پر دن میں 3 بار اتنے mg لینی ہے اور یہ اتنی دیر تک لینی ہے، کیونکہ اس کی ایک خاص سیچوریشن آپ کی بلڈ سٹریم میں جب قائم ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ اینٹی بایوٹک جتنے بیکٹیریا ہیں ان سے لڑ کر آپ کی بیماری کو ختم کر دے گی. اگر آپ نے اس کو اس خاص مقدار میں نہ لیا، یا اگر آپ نے اس کے درمیان وقفے دے دیے، یا آپ نے اس کو بیچ میں سے ڈسکنٹینیو کر دیا، تو آپ کا وہ بیکٹیریا دوبارہ آ جائے گا. بلکہ ڈاکٹرز اکثر کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کرنے سے وہ جو بیکٹیریا ہے وہ دوبارہ اور اسٹرانگ ہو کر بلڈ اسٹریم میں آ کر بیماری میں مزید شدت پیدا کر دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آزمائشوں پہ بھی صبر کرتے رہیں، ہم اپنی قرآن کی یہ تھیم جو کہ ہے کہ آزمائش پر صبر کرنا اور بہترین صبر کرنا، اپنے ایمان کو مستحکم کر کے مستقیم رہنا اور مستقل ایمان کے اوپر مستحکم رہنے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے فرشتے دعائیں کریں، اور یہ کہ فرشتے ہمارے ساتھ بالکل ایسے محسوس ہوں جیسے کولیگز ہوتے ہیں، جیسے کلاس میٹس ہوتے ہیں، اس طرح کی فیلنگ آئے فرشتوں کے ساتھ، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی بلڈ سٹریم کے اندر قرآن کی یہ اینٹی بایوٹک مستقل داخل کر لیں. آئیے وہ دوبارہ غزہ کی طرف لے جاؤں. حیرانی کی بات بتاؤں آپ کو، وہاں پر میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر جگہ ڈاکٹر حیفا کہتی ہیں کہ زخموں سے بھرے ہوئے لوگ، نیچے کٹی ہوئی ٹانگوں کے لوگ، اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جن کے لمز کے اوپر نا یہ لوگ جو اسرائیلی لوگ ہیں یہ ہٹ کرتے تھے، تو موسٹلی لوگ ان کے جو ہاتھ اور ٹانگیں کٹی ہوئی ہوتی تھی. یہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ہیں بالکل بھوکے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو نا وہ روٹی کا ایک ٹکڑا اور ہمس دے دیتے تھے کہ آپ سحری افطاری کر لیں. ان کے اپنے پاس صرف کھجور ہوتی تھی یا کوئی چھوٹی، یا پھر یہ جو بینز ہوتی ہیں یہ بینز ہوتی تھی. اس کے ساتھ وہ کتنے کتنے دن چند دانوں کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور روزہ کھولتے تھے. لیکن وہ حیران ہوتی ہیں اور یہ بات کہتی ہیں کہ اس سب کے باوجود جب دائیں بائیں لوگ مر رہے ہیں، گر رہے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں OBGYN کے اندر تھی تو ظاہر ہے مجھے بچے ڈیلیور کرنے ہوتے تھے. یہ اپنا امریکہ کا سلسلہ بتاتی ہیں کہ جب ہم بیڈ کے اوپر خاتون کو لٹاتے ہیں، لیبر میں جو خاتون ہے اور ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے بچہ خاتون، نیچے بار بار شیٹیں بدلی جاتی ہیں جو ہاسپٹل کا بیڈ ہے. جس سائز کا دستانہ چاہیے ہوتا ہے، گلو چاہیے ہوتا ہے ڈاکٹر کو، وہ گلو موجود ہوتا ہے. ہر طرح کے قسم کے آلات موجود ہوتے ہیں. وہ جو عورت جو کہ زچہ ہے اس کو ہر طریقے کا آرام پہنچایا جاتا ہے. کہنے لگی مجھے حیرانی ہوتی تھی جن مریضوں کو مجھے دکھایا گیا، جن کے بچے میں نے ڈیلیور کرنے تھے، خواتین بغیر پیڈز کے، بغیر کسی نیچے کی کوئی شیٹ کے
کسی قسم کی کوئی چیز موجود نہیں. میں نے مردانہ گلوز پہن کر بالکل چمڑے کے لیدر کے اس بیڈ پر وداؤٹ شیٹ بچے ڈیلیور کیے ہیں. کبھی کبھی اینستھیٹکس بھی پورے موجود نہیں ہوتے تھے اور سی سیکشن کرنے پڑ جاتے تھے, اور اس سب کے اندر ہمیں کام کرنا پڑا. اور وہاں کے وہ ڈاکٹر پچھلے فرام 7 اکتوبر, یہ مارچ میں گئی ہیں, مارچ یا اپریل میں گئی ہیں, وہاں اس وقت سے لے کر اس وقت تک کہتی ہیں ڈاکٹر بغیر کسی بریک کے اسی طریقے سے اور انہی حالات میں کام کر رہے تھے. اور جس چیز نے انہیں حیران کیا کہ ان سب حالات میں جب انسان کہتا ہے جب کھانے کو نہیں ہے, جب زندگی کا پتہ نہیں ہے, جب آس پاس لاشیں موجود ہیں, کون سوچے گا کہ قرآن کی تلاوت کے لیے اور قرآن کی حفاظت کے اور قرآن کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے. کہنے لگی میں حیران ہوتی ہوں, وہاں لوگوں کے پاس کچھ نہیں, لیکن ان ہاسپٹلز کے اندر اور ان کیمپوں کے اندر جدھر جدھر وہ گئیں, ایک سب سے بڑا خیمہ وہ خیمہ ہوتا تھا جس کو قرآن کا خیمہ کہتے تھے, اور اس قرآن کے خیمے کے اندر ڈاکٹرز کیا اور بچے کیا اور جو لوگ آ کر اپنے قرآن کا سبق سنانا چاہتے تھے یا قرآن سیکھنا چاہتے تھے وہ باقاعدگی سے آتے تھے. یعنی جہاں ایک طرف ہاسپٹل سیٹ اپ کو بنانا مشکل ہے, وہاں وہ لوگ یہ ضرور کوشش کر رہے ہیں کہ اس پوری جگہ پر قرآن کا خیمہ ضرور موجود رہے. اور وہ ہر کیمپ میں سب سے بڑا خیمہ وہ قرآن کا خیمہ تھا, جہاں لوگ آتے تھے اور باقاعدگی سے پڑھتے تھے اور بھرا ہوتا تھا وہ. میری ساتھیوں, آج کے میں واٹس ایپ کے گروپ چیک کر رہی ہوں اور میرا دل اس وقت بہت زخمی ہے آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے, کیونکہ آج میں نے ایک اشتہار دیکھا اور پچھلے کتنے دنوں سے وہ آ رہا تھا, آج میں نے اس کو غور سے پڑھا. لکھا ہوا آ رہا ہے پری رمضان بازار. وہ لوگ جو کاٹے جا رہے ہیں, جو ختم ہو رہے ہیں, جن کے بچوں کی لاشوں کو وہ بوریوں میں بھر رہے ہیں اور بوری اٹھا کر دکھا رہے ہیں کہ یہ میرا فلانا بچہ اور یہ میرا فلانا بچہ ہے, وہ لوگ وہ اب قرآن کو چھوڑ نہیں رہے. ایک باقاعدہ ایک واقعہ ہے, سچا واقعہ. کیا واقعہ کہ ایک فلسطینی بھائی ربل کے اندر دبے ہوئے تھے اور ان کو نکال نہیں پائے, مطلب نکالا نہیں جا سک رہا تھا, مشکل ہو رہی تھی. 5-6 دن وہ مستقل ربل میں ہیں اور نکل نہیں سک رہے ہیں, اوپر ملبہ گرا ہوا ہے. اور 5-6 دن کے اندر نا آپ مر جاتے ہیں, آپ پانی کے بغیر, ایٹ لیسٹ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. جب وہ باہر آئے, لوگوں نے پوچھا تم کیسے زندہ رہے ہو اندر؟ تو انہوں نے سورہ شورا کی وہ آیتیں پڑھ کر سنائی کہ میں ہر وقت وہ آیتیں پڑھتا رہتا تھا سورہ شورا کی, جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ یاد ہوگا, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ آیتیں رکھ ہی دوں اگر وہ نکل آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ آیتیں پڑھی کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دے گا, وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے, اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے, وہی جو مجھے مارے گا اور پھر وہ مجھے زندہ کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ والی آیت میں مستقل 6 دن پڑھتا رہا, اور ان 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مدد کی میری, اور میں زندہ رہا. آج میں اور آپ, میرے اور آپ کے بہن بھائی پری رمضان بازار سیٹ کر رہے ہیں, اور میں اور آپ رمضان ابھی آیا نہیں, اس کی یہ تیاریاں دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. اور جو واقعی رمضان کے اندر فرشتوں کو اپنا سچا ساتھی بنا رہے ہیں, وہ اپنے رمضان اس طرح گزار رہے ہیں. پیاری ساتھیوں, میں آپ کو دعوت دیتی ہوں آج کے اس ویلکم رمضان کے بعد کہ ہم انشاءاللہ 10 فروری سے لے کر مارچ 22 تک مستقل 5 دن دورہ قرآن کریں گے, بلکہ رمضان کے اندر انشاءاللہ ہم ہفتے والے دن بھی دورہ قرآن کریں گے, اور اسی ٹائم میں ہم ایک جز کو ایک کہنا چاہیے مختصر تفسیر کے ساتھ ختم کریں گے, اس پر غور کریں گے اور اس استقامت کے وہ دوا پئیں گے
جو مجھے اور آپ کو برائیوں کے اس سمندر کے اندر فائٹ کرنے میں ہیلپ کریں۔ تو پلیز آپ سے استدعا ہے، نہ صرف آپ شامل ہوں اس پورے دورہ قرآن میں چونکہ یہ یوٹیوب پہ ہے، بلکہ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں، جتنوں تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک۔ میری بہنوں، ہم اپنے غزہ کے بھائیوں کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتے، ان کے رمضان کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے صحت مند جسموں کے ساتھ اس قرآن کو پڑھ سکیں جس کو وہ اپنے کٹے ہوئے جسموں کے ساتھ ڈیورنگ آرتھوپیڈک سرجری ان کے منہ سے یہ آیتیں نکل رہی ہوتی ہیں اور وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ان کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا، تو آئیے اس کی تیاری کریں۔ آج کی گفتگو کو ختم کرتی ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ سب کر پائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔